چلنا ابھی میں دوہرایا تھا تو آخر میں نے دوبارہ دوہرانا ہے. اچھا ہمارے یہاں جو کیا کہتے ہیں محرم کی بدعات یا محرم میں جو باتیں غلط مشہور ہیں، ان میں پہلی بات یہ کہ ہم محرم کو غم کا یا نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں. محرم میں احترام سے، اچھا یہ احترام والا مہینہ ہے، غم یا نحوست کا مہینہ نہیں ہے. محرم شروع ہوتے ہی ہمارے ملک میں بلکہ بر صغیر میں انڈیا پاکستان میں ایک خصوصی ماحول بنا دیا جاتا ہے. شادیاں روک دی جاتی ہیں، شادیاں روک دی جاتی ہیں، خوشی کیوں کی جاتی ہے؟ بھائی یہ محرم کا مہینہ، بھائی محرم کا مہینہ تو کیا ہوا؟ اچھا نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ کہ ہم اس میں شادی نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کے عقائد کبھی بھی نہیں رہے ہیں. حتیٰ کہ جن لوگوں نے واقعہ کربلا لکھا ہے باقاعدہ افسانوی صورت میں، ان میں باقاعدہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حسن کے بیٹے قاسم تھے سیدنا حسین کے بھتیجے، ان کی باقاعدہ مہندی کی جاتی ہے. حالانکہ عربوں مہندی کا تصور تو ہے نہیں. اسے اندازہ کرنے واقعہ کربلا میں ہم نے کتنی زیادہ ملاوٹ کی ہوئی ہے. یہ مہندی وغیرہ کرنے بھی ہمارے بر صغیر کے ہندوؤں کا بر صغیر سے ہمارا چونکہ یہاں حکومت ہندو کے اکثر یہ پہاڑ کے اوپر یہ جموں کا جو راجا تھا نا یہ ہندو تھا نا، ڈوگرے تھے، ٹھیک ہے نا. ان ڈوگروں کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی ہندو کی رسوم ہے. یہ مہندی جو لگانا ہے، مہندی کا تصور شادی کے موقع پر جو کیا کہتے ہیں مانیاں پٹا مہندی ہوتی ہے، یہ ہندو کے تصورات ہیں. تو ہمارے بر صغیر کے جو کیا کہتے ہیں شیعہ تھے نا، انہوں نے یاد دیکھا کیا کہتے ہیں کوئی لوکل ٹچ بھی دیا جائے نا. یہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مارکیٹنگ ہوتی ہے، کاروباری سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کاروباری سوچ. جیسے ہمارے یہاں پر صغیر میں پیپسی پینے کا رواج نہیں تھا. آپ کو سچی بات، ہمارے یہاں جو افزا شکنجی چائے پینے کا بر صغیر میں رواج تھا. ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی عجیب بات بتاؤں، یہ جو ہمارے یہاں جو بر صغیر والے بڑے سیدھے سادے لوگ تھے، ہمارے یہاں دیسی گھی کھانے کا رواج تھا، مکھن وغیرہ کھانے کا رواج تھا. کہتے ہیں کہ ڈالڈا یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی آپ اس کی تاریخ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے. باقاعدہ جب اس کو لانچ کیا گیا نا تو جگہ جگہ کیا کہتے ہیں اس کے کمپنی والوں نے ایک تیل کا کڑا رکھا تھا اور کہا تھا کہ جی دیسی گھی میں اتنا اوکھا بنتے ہیں، گھی میں تلے نہیں. اور لوگوں کو بتایا گیا کہ وٹامن اے اور ڈی ہوتے ہیں، اس سے گھی بھرا ہوا ہوتا. لوگوں نے کہا یار یہ انگریز کہہ رہے ہیں وٹامن اے اور ڈی کوئی بہت بڑی چیز. تو یہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، لوکل ٹچ دیا جاتا ہے. پیپسی بیچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مقامی جو کیا کہتے ہیں یہ گانے بجانے والے تھے نا خریدا، ان کے بڑے بڑے کنسرٹ کراتے تھے، ان کے بڑے بڑے پروگرام کراتے تھے. پتہ چلتا تھا کوک اس کو اسپانسر کر رہا ہے، پیپسی اسپانسر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر کرکٹ کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا ان کی بات یہ تو نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہتے تو اپنے آخر بن گیا. یہ بیچارے پیسوں کے رسوٹ کے بھوکے ہوتے ہیں. پتا آپ کو یہ کرکٹ والے بھی یہی جو اشتہار آ جاتا ہے کہ فلاں اشتہار ہے فلاں پیر ہے، ان کو کوئی پینے سے غرض نہیں ہوتی. یہ پیسے لینے ہیں لوگ، یہ پیسہ کمانے کے ذریعے اگر ہم لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایسے باقاعدہ لوکل ٹچ دیا گیا، پیپسی کو افزا کی جگہ نیا گیا. تو ایسا ہی جو مہندی کی رسم ہے نا عربوں کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو ہمارا واقعہ کربلا کو نعوذ باللہ من ذالک ایک بات سے ایک ہوتا ہے واقعہ ہونا، ایک ہوتا ہے اس کو ڈرامائی رنگ دے دینا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے واقعہ ہوا، بالکل ہوا، صحیح ہوا، اس پر الگ سے بات کی جاتی ہے. یہ واقعہ بالکل ہوا، تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس سے بڑا ظلم تاریخ میں شاید اس کے بعد نہ ہو. اس واقعے کے بعد اتنا بڑا ظلم تاریخ میں اور نہیں ہوا کہیں. اس سے پہلے ہوا ہے. سیدنا عثمان کے واقعہ تھا نا، شہادت کو کربلا سے بڑا فرق کا واقعہ ہے. یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتی. سیدنا حسین شہید ہو گئے، صحابی تھے، نبی کے نواسے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں جو کربلائی کے نا انہوں نے لوکل رنگ اس کو دیا. ٹھیک ہے نہیں، تو باقاعدہ قاسم کی مہندی رچائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی تو سیدنا حسین نے کہا کہ ساری سنتیں میں نے پوری کرنی ہے، اسی حساب سے سیدنا حسین کی ساری زندگی سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کا باقاعدہ نکاح کی اور شادی بھی کی۔ بھائی اگر کربلا کے میدان میں قاسم کی شادی ہو سکتی ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا نمونہ ہوگا؟ ہم اپنی شادی کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ غلط کیا بات غلط کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں غم کا مہینہ سمجھنا یا نحوست کا مہینہ سمجھنا، یہ بات یاد رکھیں شرعاً کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، دنوں کو برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، مہینوں کو برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اللہ رسول اللہ زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو گالی مت، فلاں دن نحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن نحوست والا شرعاً کی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسرا ہم نے کسی شاید یہ سوگ کا مہینہ ہے، لیکن شرعاً جو سوگ ثابت ہے نا وہ دو ہیں۔ سوگ کا مطلب ہے کسی کی فوٹی پر غم منانا، کسی کی فوٹی پر جو غم ہوتا ہے اردو میں اس کو سوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ کی شریعت نے سوگ کیسے مقرر کیا ہے؟ ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، شرعاً اس کے لیے 4 مہینے 10 دن غم کے ہیں یا سوگ کے ہیں، جنہیں عدت کا نام دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ایسی عورت جس کے خاوند فوت ہو جائے اس نے 4 مہینے 10 دن سوگ کے یا غم کے یا عدت کے منانے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ دوسرا شوہر کے علاوہ باقی رشتہ دار کسی کی بہن، بھائی، بیوی، بیٹا، بیٹی، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی فوت ہو جائے 3 دن ان کے لیے تعزیت کے ہیں، 3 دن سوگ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شرعاً بہت سوگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا اس مہینے میں کوئی غلط بات کہ ہم محرم کے مہینے میں کالا لباس پہنیں، شرعاً ویسے تو پورا سال کوئی لباس پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کالا پہنے، نیلا پہنے، پیلا پہنے، ٹھیک ہے نا، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے یہ لباس پہننا کہ محرم کے دن سوگ کے میں کالا لباس پہنوں گا تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں یا بعض ہماری شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہتا ہے کہ کالا لباس پہننے سے منع کیا ہے، لیکن اب علی کی ساری باتیں مان لیجیے پھر تو ہمارا رب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح محرم میں شادی نہ کرنا یا شادی کو اچھا نہ سمجھنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور بات دیکھیں، پانی پلانا، کھانا کھلانا ہر وقت ہر لمحے کرنا یہ جائز اور ثواب کا کام ہے۔ شربت پلانا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، عام مسلمانوں کو، غریبوں کو خصوصیت کے ساتھ کھلانا یہ ہر وقت ثواب کا کام ہے، لیکن صرف محرم کے دنوں میں حضرت حسین کے نام کی سبیل لگانا، دیکھیں یاد رکھیں اصولی بات کیا ہے، شریعت اصول کیا ہے، ہم جو بھی نیکی کریں گے خالص اللہ کے نام کی کریں گے۔ ہم کسی کو پانی کی سبیل لگاتے ہیں تو ہمیں کس کے نام کی لگانی؟ اللہ کے نام کی لگانی، ثواب جس کو مرضی ہے پہنچا دیں۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ میں حضرت حسین کے نام کی سبیل لگاؤں گا، حسین کے نام کی دیگ پکاؤں گا، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے پانی پلائیں، ویسے کیا کہتے ہیں دیگ پکائیں، چاول پکائیں، کھانا کھلائیں غریبوں کو، لیکن صرف محرم کے نصب اور خصوصیت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ عجیب ہے کیا تصور ہوتا ہے کہ حضرت حسین کیا کہتے ہیں پیار سے بولو، بھائی پھر تو آسان طریقے پتہ کیا ہے، شہر کی سڑکوں پر سبیلیں لگانے کے بجائے سب کو لیا جائے، تو ماتم شاتم کرتے سب کو لیا جائے، وہ دور سے آرام میں کہیں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو، نہ کیا کہتے ہیں ٹینک ہو، نہ پولیس کھڑی ہو، نہ پانی کے ٹینکر آ رہے ہوں، نہ پنکھے چل رہے ہوں، اس کے بعد کوئی ماتم کرو سے پانی کی ضرورت پر زیادہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بات
کہ ہمارے کو غلط رسم و رواج میں 10 محرم کو ختم کرائیں گے، شرعی جائز نہیں ہے۔ صرف 10 محرم کو ختم کرانا شرعی جائز نہیں۔ ویسے گھر میں ہر وقت قرآن پڑھیں، لیکن پھر 10 محرم کے وقت کی یہ خاص ثواب کی بات ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کو غلط رسم قبرستان جانا، صرف 10 محرم کو قبرستان جانا، اسے ہم قبر پر مٹی ڈالیں گے۔ بھائی یاد رکھیں، قبر پر ہر وقت جانا یہ شرعاً بڑی پسندیدہ بات ہے، تاکہ ہمیں اپنی موت یاد آئے۔ قبرستان جانا، کیا کہتے ہیں، میت کی جو حقوق ہے ان کا احترام کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ ہر وقت جائز ہے۔ لیکن کسی نے مخصوص کر دیا کہ صرف اسی دن ہی ہم جائیں گے، 10 محرم کو ہی ہم جائیں گے، قبروں پر مٹی ڈالیں گے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس پر بھی بہت سارے مفاسد ہیں۔ اچھا، اسی طرح محرم کا تعزیہ نکالنا، اچھا پرسے دینا، ہمارا پرسے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفر کی تلقین کرنا۔ تو یہ ابھی سنیوں میں بھی ایسا سارا یہ اس زمانے میں شیعوں کے خاص رسم تھی، حضرت حسین کا پرسہ دیا جاتا تھا۔ شیعوں کے قسم ہے نا بوہنگ، انہوں نے دکان پر لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ حسین کے غم کے بعد مجھے اور کوئی غم نہیں دکھ رہا، دکان پر ان کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ راشٹری میں کی دکان ہے، ان کا جماعت خانہ ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہے اللہ حسین کے غم کے بعد ہمیں اور کوئی غم نہیں دکھلانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دن میں دکان پر گیا نا، وہ بھی میں نے کہتے نہیں دیکھیں حسین کے غم کے بعد تو زندگی ساری غم والی ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ڈھول بجاتے سب کچھ کرتے ہو، سب کو حسین کا غم نہیں یاد آتا؟ اور جب ہمارا ہم کو کیا کہتے ہیں جمعہ دن اتنا بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ جائز نہیں، تو آپ سب کو ساری باتیں کہ آ جاتی تھی کہ اچھا اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ علم اٹھانا، یہ کیا کہتا ہے عباس علمدار کا علم ہے، عباس علمدار کا یہ جو جھگڑا لگانا ہے نا، یہ جو شیعہ ہے نا ان کے نزدیک باقاعدہ مذہب کا حصہ ہے۔ جھگڑا لگانا ان کے لیے ہر گھر کے اوپر لازمی ہے، اور وہ اس کو بڑا پاس رکھتے ہیں، پتہ آپ کو بہت زیادہ پاس رکھتے ہیں اس کا۔ کوئی گھر شیعہ کا ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر جھنڈا نہ لگا ہوا ہو، ان کے نزدیک اس کی باقاعدہ حیثیت ہے۔ ہم اپنے کاموں سے غافل ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم لگانا، جھنڈا لگانا گھر کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یہ کربلا کا جھنڈا قرآن نے بھی شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلدل بلدل اس گھوڑے کو نام دینا جس کے اوپر حسین شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ذریعہ شیعوں کے خاص رسم ہے حضرت حسین کے روزے کی تشریف بنانا۔ میں آپ کو آسان الفاظ جیسے ہمارا ڈالیے نہیں چڑھا گیا، یہ بھی اسی قسم کی حضرت حسین کے روزے کی تشریف بنانا، یہ بھی شرعاً جائز۔ علی اصغر کا پنگھوڑا، کہ کیا کہتے ہیں سیدنا حسین کے خاندان میں سے علی اصغر جو بڑے چھوٹے سے تھے شہید ہو گئے تھے، ان کے نام کو باقاعدہ پنگھوڑا نکالا جاتا ہے۔ یہ ساری کیا ہوتی ہے گلیمرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، گلیمر ہوتا ہے، کھینچنے کے لیے چیزیں شرعی جائز نہیں ہے۔ اچھا ننگے پاؤں چلنا، ننگے پاؤں چلنا، لیکن میرے پاس میں قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حتیٰ کہ شریعت نے اتنی سہولت دی ہے، کوئی بندہ نفلی روزے رکھ رہا ہے یا فرض روزہ ہے، بندہ سفر میں ہے، فرض روزہ کتنا ثواب کا کام ہے، فرض روزہ، لیکن مسافر کو شریعت نے اجازت دی ہے، اللہ کے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام۔ اصل میں شریعت کا مزاج آپ سمجھے نا، انسان کی جان کی بڑی حرمت اور قدر ہے، پتہ ہے آپ کو، ہمارا بیان کر چکے ہیں۔ اچھا اب شریعت نے کیا اجازت دی ہے، کوئی بندہ سفر کر رہا ہے، شرعی سفر ہے، 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے سفر میں روزہ رکھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دینے کا کہا،
اللہ نے اجازت دی ہے، فرض روزہ شریعت نے کتنی اجازت دی ہے، انسان کی جان کے شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے. سفر میں آپ ہوں، مریض ہوں تو آپ کا فرض روزہ بھی کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے. ہمارا باقاعدہ روز رمضان کچھ سے آ کر شوگر سے آتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، فلاں مرض سے روزہ چھوڑ دوں. لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، یہاں سے کیا کہتے ہیں کلیان شریف جاتے ہیں، وہاں ننگے پاؤں جاتے ہیں گاڑی لے کر. جہاں سے کامرا ہے نا، کامرا یہ کیا کہتے ہیں کوٹی ستیا میں، وہاں تک ننگے پاؤں گاڑی لے کر چلا جاتا ہے. شرعی بالکل بدعات ہے، ان کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے. قرآن نے کیا بتایا، تم بھی نہیں تم ملتا ہوگا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہیں ڈالو. ننگے پاؤں چلنا، میری بات سنو بھائی، میری بات سنو. صحابہ سے زیادہ نہ معاشی کے رسول ہیں، نہیں صحابہ سے زیادہ ہم قربانی کا سوچ سکتے ہیں. بھائی ابو بکر سے زیادہ دین کا مجھے اور آپ کو پتا ہے، عمر سے زیادہ مجھے اور آپ کو دین کا پتا ہے. بھائیو ہمارا تو یار ہم تو نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتے، تو سچی بات ہے. بھائیو عثمان سے زیادہ ہمیں دین کا پتا ہے، علی سے زیادہ ہمیں دین کا پتا ہے، طلحہ، زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان صحابہ سے زیادہ ہمیں دین کا پتا ہے. بھائیو کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس آتے تھے تو بکر جوتے اتار کر دوسرے ننگے پاؤں آتے. کبھی آپ نے سنا بکر کی سیرت کی بھی تو باتیں پڑھی اور سنی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے ایسے؟ عمر کی سیرت کی بھی تو باتیں پڑھی اور سنی ہے، کبھی آپ نے سنا بھائی کہ عمر جو ہے نا فلاں جگہ پر ننگے پاؤں آتے تھے؟ او بھائی نہ کر خدا کے لیے. پتہ کیا ہوتا ہے، اعمال کی پابندی نہیں نہ کرتے آپ، یہ شیطان کی طرف سے ہمارے چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں. اعمال کی پابندی کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، حقوق ادا کرنا اپنے گھر والوں کے، اللہ اور اس کے رسول جو بتایا وہ حقوق ادا کرنا، اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا. وہ آپ پوری نہیں کرتے اور شارٹ کٹ مارتے ہیں. شرع کی کوئی حیثیت، ننگے پاؤں چلنا اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے. اس طرح پیٹنا یا ماتم کرنا، پیٹنا یا ماتم، کوئی فوت ہو جائے، غم کا موقع ہو، اس موقع پر بے ساختہ آنسو جو آ جاتے ہیں نا، حضرت یعقوب نے کہا یا اسفا علی یوسف، یوسف آپ کی لائق مجھے بڑا غم ہے، اور یضت عیناہ من الحزن، میری آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی ہیں. کہ اللہ نے بتا کہ فهو القدیم، لیکن وہ اپنا غم چھپائے ہوئے تو لوگوں کے سامنے نہیں روتے تھے. شرع یہ ہے. لیکن اس سلسلے میں حضرت ابراہیم دنیا سے گئے نا، 18 معاملہ کی آپ نے سے اٹھایا نا، اولاد کے ساتھ آپ کو مبارک آنکھوں سے آنسو گرے. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کہا یہ رحمت اللہ نے میری آنکھوں سے باہر کی. یہ غم ہے، یہ غم ہے بھائیو، یہ رونا ہے، یہ دکھ ہے نا. یہ کورس کے انداز میں باقاعدہ گروپ بنا کر اشارے دینا، یہ کون سا دکھ ہے بھائی؟ یہ تو فلموں کی طرح ایکٹنگ ہے بھائی. باقاعدہ اشارے ہمارا ماں کی سنگت کرائے پر 10 سے یاد ہے، یہ کون سا دکھ ہے یار بھائی؟ ٹھیک ہے. اچھا شرعن جو ہے نا کیا کہتے ہیں، شرعن غم کی وجہ سے کسی عزیز کی فوتگی پر آنسو نکلنا شرعن بڑی اچھی بات ہے، ثواب ہے یہ. لیکن چیخنا چلانا، ماتم کرنا، پیٹنا یہ حرام ہے شریعت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کی بیعت کرتے تھے نا، آپ پتہ کیا وعدہ لیتے تھے؟ اللہ یتنحن، اللہ یتنحن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ جب میری بیعت کریں گی تو ایک نظر یہ وعدہ کریں کہ نوحہ نہیں کریں گی. نوحہ نہیں، کوئی فوت ہو جائے تو پیٹیں گی نہیں، کپڑے نہیں پھاڑیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا بریء من حلف سرق وخرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس بندے کی کوئی ضمانت نہیں دیتا جو کسی کی فوتگی پر اپنا سر گنجا کرنے کے عدم کا رواج تھا.
اپنا سر گنجا کر دیتا ہے، سلاما اور کیا کہتے ہیں چیرتا ہے، رخسار پیٹتا ہے، وہ حرکا اور اپنا گریبان پھاڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا ہے۔ تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی فوتگی پر رخسار پیٹنا، یہ پیٹا جو جاتا ہے یہ راستہ نے فرمایا جو سینہ کو بھی کرتا ہے پیٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور لیکن شریعت کا مزاج ہے، شریعت نے اعتدال بتایا ہے، شریعت نے کیا بتایا ہے؟ اعتدال۔ اور اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ فوت ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں فوت ہوئی ہیں، اور یہ فوت ہی آنی ہے، میرے نبی کی بیٹیاں میری زندگی، میرے نبی کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں فوت ہوئی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں۔ میرے نبی کے کئی صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے گئے، شہید ہوئے، فوت ہو گئے۔ بھائی آپ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں آپ کو یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا، خود اٹھا کر دیکھیں، نبی نے ہمیں شریعت سکھلائی ہے بھائیو، نہ آپ کوئی نہ اس میں اضافہ کر سکتے نہ کمی کر سکتے ہیں۔ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ساری ہر مسئلہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ میت فوت ہونے والا حدیث باقاعدہ لے کر اس کو کلمہ کی تلقین کرنی ہے، غسل ایسے دینا ہے، کفن ایسے پہنانا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتاب۔ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ میرے نبی کی زندگی میں صحابہ فوت ہوئے، لوگ باقاعدہ گھیرا ڈالا، اپنے آپ کو پیٹنے شروع کر دیا۔ سیدنا علی کی والدہ فوت ہوئی، سیدنا علی کی والدہ فوت ہوئی، علی خود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں بھیجا، ابو بکر عمر کو بھیجا، اور سب سے پہلے آپ نے کفن کا بندوبست کیا، قبر کا بندوبست کیا، کہیں ہمیں نہیں ملا۔ حسن حسین اس وقت تھے، علی بھی تھے کہ کہیں وہ پیٹے ہوں اور روئے ہوں۔ تو یہ پتہ کیا دین کو کھلواڑ نہ بنایا جائے، اور ہمارے کوئی غرض کوئی نہیں ہے۔ اللہ پر یقین کرے، ہم نے زندگی میں کبھی کسی مخالفت نہیں کیا بھائی ہو، نہیں حق بنتا ہے، ہر کسی کو آزاد ہے، لیکن دین کے نام پر نہ کرے۔ دین آپ کہیں ہم ویسا کرتے ہیں، ہم ایران سے متاثر ہیں، ہم سعودیہ سے متاثر ہیں، ہم فلاں ملک سے متاثر ہیں، کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتا کہ اس پر غیر شریف باتیں جیسے مہندی نکالی جاتی ہے، علی اصغر کا کوئی برا نہیں کرنا، بھائی اللہ کا نام ہے، کیا یار شریعت کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل کو ابھی میری بات کی سنیں، گھر بیٹھے ہیں تسلی سے سوچیں، میں آپ کو آپ پتہ کیا بتایا اس سے، اللہ نہ کرے، مجھے بہت تجربہ ہے اس کا۔ ہم کیا کہتے ہیں بحیثیت داعی کام کرتے تھے، ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں چکر دیتے تھے۔ آپ کو کوئی دوست ہو غیر مسلم ہو، آپ کو کوئی دوست ہو غیر مسلم ہو، آپ کو کہے جس میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی طرف راغب ہو، اللہ پر یقین کرے، ہم پتہ سب سے پہلے کیا دکھلاتے تھے، رمضان میں دیکھتے تھے یار یہ دیکھنا رمضان ہے، کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، کیسے کیا کہتے ہیں امام قرآن پڑھتا ہے، کیسے لوگ پیچھے نماز پڑھی، دیکھتے مسلمان کیسے افطاریاں کرا رہے ہیں۔ دیکھو یہ حج کا مہینہ ہے، امیر سے امیر، غریب سے غریب ایک ہی قسم کا لباس پہن کر کھڑے ہیں۔ ہم مثال دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے بھائیو، بولے نا مثال دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اور ہوتا کہ آپ پڑھے نا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اکثریت انہی کی وجہ سے قرآن پڑھ کر، سب سے بہترین دعوت ہے قرآن کی نسخت ہے۔ کوئی انگریزی جانتا ہے انگریزی زبان میں دے، اسپینش زبان میں دے، قرآن کی نسخت جہاں اللہ پر یقین کرے، قرآن نے جیسے ابو بکر کو ہدایت دی تھی نا، آج بھی ویسے ہی ہدایت کی دعوت ہے۔ بھائی ہم قرآن چھوڑ دیا، ہم لوگوں کو کیا دعوت ہے؟ یہ پہلی بات یہ ہے۔ ہم میں سے کتنے جو گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے جو ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، لٹتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، بھائی قرآن کو چھوڑ کے تو لٹیں گے ہی نا۔ ہم نے کبھی گھر بیٹھ کر کہا یار
ہم آسان ترجمہ لے لیں قرآن کا، ایک سورت یا ایک آیت میں خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھوں، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤں. ہم نے کبھی معمول بنایا الا ماشاء اللہ؟ کچھ لوگ ہوں گے نہیں بنایا نا. قرآن سمجھے ہی نہیں ہمیں بھائی. آگے مثالیں دے رہے قرآن مجید دیکھ لو بھائی، حج دیکھ لو. اب مثلا آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے، آپ کا کوئی دوست ہے، جاننے والا ہے، غیر مسلم ہے، وہ کہہ میں نے اسلام کو قبول کرنا ہے، مجھے اسلام کی کوئی چیز دکھاؤ. ہم 10 محرم کو سے رہے اور میں چھٹیاں لے کر ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں. میں مجھے یہ نہیں اللہ لے کے میں طنز نہیں کر رہا. آپ کو کہنا ہے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، وہ بھگا بھائی بڑا وقت کام ہے. اب وہ سچی بات کہہ رہے ہیں بھائی، وہ شریعت کو کھلواڑ نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ شریعت کو کھلواڑ نہ بنائیں، نہ کریں، ظلم نہیں. یہ محرم کے مہینے کے کیا کہتے ہیں کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک اور بات شاید آپ کے دل میں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں سیدنا حسین کی سیرت نہیں بیان. ایک بات کھلے دل سے بالکل، سیدنا حسین اہل بیت سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. میں چلا کر میں آپ کو تمام مسلمانوں کا اہل سنت و جماعت جتنے سب کا عقیدہ آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نا عباس، ان کی بیوی کا نام ہے ام الفضل لبابہ الکبریٰ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ام الفضل لبابہ الکبریٰ. انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. پتہ کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور ام الفضل لبابہ کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا ہے. ایک بات یاد رکھیں، خواب کی تعبیر باقاعدہ ایک فن ہے، ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے نہیں؟ بہت مشکل ترین فنون میں سے یہ چیز ہے. ہمارے ابو جی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بڑا موقع دیا ہوا ہے. خواب کی تعبیر باقاعدہ فن ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں جو چچی تھی، انہوں نے کیا خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے اور وہ ٹکڑا کاٹ کر ان کی جھولی میں رکھا گیا. اب ظاہر طور پر یہ خواب اچھا نہیں ہے. اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا، مجھے خواب بڑا ناگوار گزرا ہے، مجھے یہ خواب اچھا نہیں لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا مبارک ہو، اللہ فاطمہ کو بیٹا دیں گے، آپ نے اسے گود میں اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بیٹا دیں گے، آپ نے اسے کیا کرنا ہے؟ گود میں اٹھانا ہے. شعبان 4 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. شعبان 4 ہجری میں، یاد رکھیں، یا تو میں آپ کو کوئی بات آج میں بتاؤں گا. شعبان 4 ہجری میں سیدنا حسین کی ولادت ہوئی. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، کہا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. ہم کپڑے میں لپیٹ کر سیدنا حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اچھا ایک بات یاد رکھیں، بندے کے جیسا مزاج ہوتا ہے ویسے وہ کام، ٹھنڈے مزاج کا بندہ اور کام کرتا ہے، سخت مزاج دلیر بندہ اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سیدنا علی دلیر تھے، جنگجو تھے. آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ ان کا حرب نام رکھا. حرب کا مطلب بہت زیادہ لڑنے والا، بہت زیادہ لڑنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا علی اس کا نام حسین ہے. یہ حرب علی تو بہت خوبصورت ہے، سارے لوگ اس کی تعریف کریں گے تو وہ یہ لڑنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رک کر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. سیدنا حسین کا حرب کا مطلب بھی اچھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مزاج دین کے خلاف لگا، آپ نے نام بدلا دیا. ایک اصول ہمارے علماء نے لکھا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کسی کا غلط نام دیکھتے اس کو کیا کرتے تھے؟ بدلا دیتے تھے. جن ناموں کو میرے نبی نے نہیں بدلایا اس سے اچھا نام اور کوئی. پھر ہم نے ڈکشنری نہیں دیکھنی ہے، ڈکشنری میں کیا مطلب لکھا ہوا ہے.
میرے نبی نے حسین کا نام حرف کر کے بدلا کر کیا رکھ دیا؟ حسین رکھ دیا. ٹھیک ہے. میرے نبی جو نام دیکھتے تھے اس کو نہ بدلائیں، اس کے مطلب ہے اس کا اچھا نام اور ایک اور بات یاد رکھیں. کوئی بندہ آپ کو کہے نا نعوذ باللہ معاویہ نام تو مطلب نہیں ٹھیک ہے بھائی، وہ نبی سے زیادہ نہ کوئی عربی ہے، نبی سے زیادہ نہ کوئی جاننے والا ہے. جب میرے نبی نے اس نام کو پسند کیا، ہمہ شمع ایرا غیرہ منانو کون ہوتا ہے، تو مجھے کہے کہ معاویہ کا نام اچھا نہیں ہے. کسی کی حیثیت ہے کوئی بھائی؟ پتہ نہیں ہم لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں. جس نام کو میرے نبی نے پسند کیا، کسی ملنگ کی کیا ضرورت ہے یارو نام بتا دے، کسی مجاور کی کیا ضرورت ہے وہ نام بدلا دیا یا اس نام سے نکالنے شروع ہو جائے. آپ سن علی اس کا نام حسین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کے کان میں اذان دی. اللہ اکبر. میرے نبی صلی